کاشتکار ساتھیوں، ویلکم ٹو دا چینل۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ گندم کی جب خریداری ہوتی ہے تو اس وقت کس طریقے سے کسان یا کاشتکار کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور وہ لوٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک مڈل مین ہوتا ہے۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کی کسی پالیسی پہ اعتراض کروں یا اس پہ کرٹیسزم کروں، نہیں میں کسی گورنمنٹ کے فیصلے کو غلط سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے، جو بھی پالیسی اناؤنس کرتی ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کاشتکار اور کسان کا فائدہ ہو۔ لیکن کچھ ایسے مڈل مین ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اس ساری خریداری کے میکینزم کے دوران کسان کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں یا استحصال کرتے ہیں۔ کاشتکار ساتھیوں، گندم اگائے کوئی کمائے کوئی، محنت کس کی لیکن سارا نفع کوئی اور لے جائے، اور وہ ہے کسان سے گندم خریدنے والا مڈل مین۔ مڈل مین گندم کی خریداری کے پیچیدہ عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب کماتا ہے۔ وہ کسان سے 40 روپے فی کلو گندم کے حساب سے خریدتا ہے اور پھر اوپن مارکیٹ اور فلور ملز کو تقریباً 54 روپے بیچتا ہے۔ اس طرح کسان 1800 یا 2000 میں نہیں بلکہ 1600 روپے فی من کے حساب سے گندم بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ باردانے کا نہ ملنا اور خریداری مراکز کا غائب ہونا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ حکومت کا جو خریداری میکینزم ہے اس کا کمپلیکس ہونا بھی شامل ہے۔ اسٹاک مافیا اور بڑے واپاری اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسان کو بلیک میل کر کے گندم کم داموں خرید رہے ہیں۔ اس سارے عمل میں مڈل مین کا کردار سب سے اہم مگر خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ بہت سے محرکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کسان کھیت سے شہر گندم نہیں لے جا سکتا، اور اگر لے بھی جائے تو پولیس اور محکمہ زراعت کی رشوت ستانی اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ کاشتکار ساتھیوں، بروکر 1 کلو پر 15 روپے منافع ضرور رکھتا ہے۔ جب گندم فلور ملز پہ پہنچتی ہے تو حکومت کو سستے داموں خرید کر فلور ملز مالکان کو مہیا کرتی ہے تاکہ آٹا سستا عوام کو ملے، لیکن یہ ساری سبسڈی فلور ملز مالکان کی جیب میں جاتی ہے۔ فلور ملز مالکان کو گندم تقریباً 45 سے 50 روپے میں ملتی ہے، اور وہ 5 سے 6 روپے فی کلو پیسنے کے لیتے ہیں، اور جب یہ آٹا اوپن مارکیٹ پہنچتا ہے تو واپاری فی کلو آٹے پہ 1 سے 2 روپے تک منافع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دکاندار ہول سیل سے مارکیٹ سے آٹا خریدتا ہے اور پھر اسے 7 سے 8 روپے کا منافع شامل کر کے بیچتا ہے۔ اس طرح آٹے کی قیمت تقریباً 72 روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ کسان جو 40 روپے فی کلو گندم بیچتا ہے، اس کو جب آٹا ملتا ہے تو وہ تقریباً 72 روپے کا ہوتا ہے۔ اس چکرویو میں کسان نہ صرف گھاٹے کا سودا کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اس سوچ میں بھی ہوتا ہے کہ کاشت کیوں کی۔ کاشتکار ساتھیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ گندم خریدنے کے مرحلے کو آسان بنایا جائے، اور یہ کام صرف حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اگر گندم کے مراکز، خریداری مراکز اگر ٹائم پہ کھلیں گے تو کسان کسی مڈل مین کے چکر میں آنے کے بجائے براہ راست گندم خریداری مراکز کو ہی بیچے گا۔ اس لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ حکومت نہ صرف باردانہ کسانوں کو وقت پہ مہیا کرے بلکہ خریداری مراکز کو بھی وقت پر فنکشنل بنایا جائے تاکہ کسان کسی بھی مڈل مین کے چکر میں نہ آئیں اور اس کو اس چیز کا فائدہ پہنچے جو کہ حکومت مہیا کرتی ہے، یعنی گندم کی سپورٹ پرائس، مطلب 1800 یا 2000۔ کاشتکار ساتھیوں، امید ہے کہ ہمارا کسان گندم کو کسی مڈل مین کو بیچنے کے بجائے حکومتی مراکز پہ جا کے بیچے تاکہ اس کو اس کی محنت کا پھل ملے۔ کاشتکار ساتھیوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔